اتحاد کی ہے، وہ اتحاد ذہنی بھی اتحاد ہو، جذباتی بھی اتحاد ہو، دونوں طرح کا اتحاد جب تک نہیں ہوگا، اور جذباتی اتحاد تب تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ہمیں رواداری کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ خدا کرے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وہ جذبہ جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے ہماری عملی زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی بھی محفوظ ہے، ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے، ہمارا ادب بھی محفوظ ہے۔ ان لفظوں سے زیادہ مجھے کچھ کہنا آپ جیسے لوگوں کے درمیان بہتر نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ ہم جب تک ہندوستان کے نقشے پر حیدرآباد کا ایک نقطہ موجود ہے تب تک اس کی چمک سے ہم پورے ہندوستان کے اردو دیار کو روشن محسوس کرتے رہیں گے۔ خدا کرے یہ چمک محفوظ رہے اور آپ اس کی حفاظت کرتے رہیں کہ لے چلو اب نہ ہمیں پاپ کی دنیا کی طرف، لے چلو اب نہ ہمیں پاپ کی دنیا کی طرف، ہم تو دیوانے ہیں، ہم جائیں گے صحرا کی طرف، اور چاہے اب نجد کا ہر ذرہ مخالف ہو جائے، قیس ہیں ہم تو بہرحال ہیں لیلا کی طرف۔ آئیے لیلا کی طرف ایک رات ہم اپنے غموں کو بھول کر کے غزل کی شگفتگی کے دیار میں آ جائیں اور زندگی کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، دیکھنے کی اور محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے حیدرآباد میں ایک نام ایسا ہے کہ ہندوستان کے بڑے مشاعروں میں جب میں سنتا ہوں اس نام کو، اس کے اشعار سنتا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے اتنی چمک کسی نہ کسی شعر میں آ جاتی ہیں جو میری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ نام ہے آغا سروش کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کا شعری آغاز کر دیں۔ جناب آغا سروش تشریف لائیے۔ جناب عالی، حیدرآباد کی سرزمین کے اس تاریخی مشاعرے کا شعری آغاز کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ مائک پر آغا سروش۔ بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع چند شے پہلے حاضر کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ نہ جانے چشمے فلک میں حیا کب آئے گی، نہ جانے چشمے فلک میں حیا کب آئے گی، غریب شہر کے تن پر خبا کب آئے گی، غریب شہر کے تن پر خبا کب آئے گی، فضا میں اتنی گھٹن ہے کہ آج گھبرا کر، فضا میں اتنی گھٹن ہے کہ آج گھبرا کر، چراغ پوچھ رہے ہیں ہوا کب آئے گی، فضا میں اتنی گھٹن ہے کہ آج گھبرا کر، چراغ پوچھ رہے ہیں ہوا کب آئے گی۔ اور شعر دیکھیے کہ میرے لبوں کو تو کافی ہے بوند بھر بارش، میرے لبوں کو تو کافی ہے بوند بھر بارش، ندی کی پیاس بجھانے گھٹا کب آئے گی، میرے لبوں کو تو کافی ہے بوند بھر بارش، ندی کی پیاس بجھانے گھٹا کب آئے گی، کئی قیامتیں آئیں بھی اور گزر بھی گئیں، کئی قیامتیں آئیں بھی اور گزر بھی گئی، زمیں سے تیرے لہو کی صدا کب آئے گی، زمیں سے تیرے لہو کی صدا کب آئے گی۔ اور حضرات، اور یہ دو چار شعر اس کے بعد یہ غزل پیش کروں۔ عرض کیا کہ شہر میں جب بھی کوئی آئینہ پہ کر نکلا، گھر سے ہر شخص لیے ہاتھ میں پتھر نکلا، شہر میں جب بھی کوئی آئینہ پہ کر نکلا، گھر سے ہر شخص لیے ہاتھ میں پتھر نکلا، اب میری آبلا پائی پہ ہنسے گی دنیا،
اب میری آبلا پائی پہ ہنسے گی دنیا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ اب میری آبلا پائی پہ ہنسے گی دنیا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ اور شعر دیکھیے کہ وہ بھی احباب میں تھا، ہاتھ نہیں تھے جس کے، وہ بھی احباب میں تھا۔ انور بھائی شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ بھی احباب میں تھا، ہاتھ نہیں تھے جس کے، آستین اس کی بھی جب دیکھی تو خنجر نکلا۔ وہ بھی احباب میں تھا، ہاتھ نہیں تھے جس کے، آستین اس کی بھی جب دیکھی تو خنجر نکلا۔ ایک مدت سے نہ مہکا ہے نہ مرجھایا ہے، ایک مدت سے نہ مہکا ہے نہ مرجھایا ہے، ہم جسے پھول سمجھتے تھے وہ پتھر نکلا۔ ایک مدت سے نہ مہکا ہے نہ مرجھایا ہے، ہم جسے پھول سمجھتے تھے وہ پتھر نکلا۔ ایک بتایا جنشید ترنم سے پیش کر رہا ہوں۔ ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی، ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے، ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے، ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے، جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے، جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے، پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی، پھول کے دھوکے میں ایک تتلی، پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی، گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دہرایا ہے، پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی، گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دہرایا ہے، ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی، ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی، دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج محل بنوایا ہے، دولت وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے، یعنی صحرا و بیابان ہمیں ہونا ہے۔ ہم تو دلی بھی نہیں ہیں کہ کئی بار لوٹیں، ایک ہی بار میں ویران ہمیں ہونا ہے۔ یہ ہے ایک کرب، اس کرب کو جب غزل بنا دیا جاتا ہے تو غزل عہد حاضر کا دستاویز بن جایا کرتی ہے۔ آج بھی
ہماری اردو چاہے جتنی کمزور ہو گئی ہو، لیکن ہماری سوچ جو غزل کے لیے ہے اس میں بڑی آفاقیت ہے، بڑی بین الاقوامیت ہے۔ آئیے پھر غزل کی طرف رخ کریں اور آواز دیں ڈاکٹر فاروق شکیل کو کہ وہ تشریف لائیں۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ہم ہیں افغانی، عراقی ہیں، فلسطینی ہیں۔ ہم ہیں افغانی، عراقی ہیں، فلسطینی ہیں۔ زخم ہم دیں گے تمہیں جب بھی تو گہرے دیں گے۔ زخم ہم دیں گے تمہیں جب بھی تو گہرے دیں گے۔ تم مٹانے کو پریشان ہو ہم کو لیکن، تم مٹانے کو پریشان ہو ہم کو لیکن، حشر تک چین سے تم کو نہیں رہنے دیں گے۔ حشر تک چین سے تم کو نہیں رہنے دیں گے۔ اور ایک 4 مصرے کہ ہرگز نکل نہ پائیں گے اپنے مکان سے ہم، ہرگز نکل نہ پائیں گے اپنے مکان سے ہم۔ گزرے ہیں خون دے کے ہر ایک امتحان سے ہم، گزرے ہیں خون دے کے ہر ایک امتحان سے ہم۔ عرض وطن سے ہم کو الگ کیا کرے کوئی، عرض وطن سے ہم کو الگ کیا کرے کوئی۔ ہندوستان ہم سے ہے ہندوستان سے ہم، عرض وطن سے ہم کو الگ کیا کرے کوئی۔ ہندوستان ہم سے ہے ہندوستان سے ہم۔ اور ایک 4 مصرے دیکھیے کہ ضمیر بیچ کے اترا رہے ہو تم لیکن، ضمیر بیچ کے اترا رہے ہو تم لیکن، سکون دل کا کڑی محنتوں سے ملتا ہے۔ سکون دل کا کڑی محنتوں سے ملتا ہے۔ ہنسی اڑاؤ نہ تم میری خستہ حالی کی، ہنسی اڑاؤ نہ تم میری خستہ حالی کی۔ حلال رزق بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ ہنسی اڑاؤ نہ تم میری خستہ حالی کی، حلال رزق بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ اور یہ 4 مصرے میرے کرم فرما فہیم صاحب کی نظر ہیں کہ نفس کو جس نے مسخر کر دیا، نفس کو جس نے مسخر کر دیا، اس کو اللہ نے مظفر کر دیا۔ نفس کو جس نے مسخر کر دیا، اس کو اللہ نے مظفر کر دیا۔ اور صحن میں دیوار اٹھنے ہی نہ دی، صحن میں دیوار اٹھنے ہی نہ دی، میں نے اس کے نام ہی گھر کر دیا۔ صحن میں دیوار اٹھنے ہی نہ دی، اور میں نے اس کے نام ہی گھر کر دیا۔ اور یہ 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کسی چہرے پہ بھی چہرہ نہیں تھا، کسی چہرے پہ بھی چہرہ نہیں تھا، حقیقت میں مگر ایسا نہیں تھا، حقیقت میں مگر ایسا نہیں تھا۔ اور وہ جب تک ذہن میں اترا نہیں تھا، وہ جب تک ذہن میں اترا نہیں تھا، ہماری فکر کا چہرہ نہیں تھا، ہماری فکر کا چہرہ نہیں تھا۔ اور لبوں پہ مصلحت بیٹھی تھی ورنہ، لبوں پہ مصلحت بیٹھی تھی ورنہ، وہاں ایک شخص بھی گونگا نہیں تھا۔ لبوں پہ مصلحت بیٹھی تھی ورنہ، وہاں ایک شخص بھی گونگا نہیں تھا۔ اور یہ ایک شعر نعتیہ ہو گیا ہے کہ چٹائی پر گزاری زندگانی، چٹائی پر گزاری زندگانی، وگرنہ دست رس میں کیا نہیں تھا۔ چٹائی پر گزاری زندگانی، اور وگرنہ دست رس میں کیا نہیں تھا۔ اور کچھ شعر ترنم سے مطلب پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی پڑھتا ہے بدل جاتا ہے، قصہ کیا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے بدل جاتا ہے، قصہ کیا ہے۔ وقت کے چہرے پہ لکھا ہوا ایسا کیا ہے۔ وقت کے چہرے پہ لکھا ہوا
ایسا کیا ہے، ایک ٹوٹا ہوا یادوں کا مکان ہے باقی، ایک ٹوٹا ہوا یادوں کا مکان ہے باقی، ورنہ اس جسم کے ویران میں رکھا کیا ہے، ورنہ اس جسم کے ویران میں رکھا کیا ہے، کچھ نہ کر کے بھی گرفتار جو ہم ہوتے ہیں، کچھ نہ کر کے بھی گرفتار جو ہم ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ جرم ہمارا کیا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ جرم ہمارا کیا ہے، پہلے میں خود کو تھکانے کا ہنر سیکھ تو لوں، پہلے میں خود کو تھکانے کا ہنر سیکھ تو لوں، پھر یہ دیکھوں گا کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے، پھر یہ دیکھوں گا کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے، آخری شعر ہے، پہلے میں خود کو تھکانے کا ہنر سیکھ تو لوں، پہلے میں خود کو تھکانے کا ہنر سیکھ تو لوں، پھر یہ دیکھوں گا کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے، آخری شعر ہے، زخم کھائے ہو تو کوہرام مچانا سیکھو، زخم کھائے ہو تو کوہرام مچانا سیکھو، صرف اشکوں کے بہا دینے سے ہوتا کیا ہے، مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا، طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا۔ آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں، اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی، اور فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے
اس کو خراب حالوں سے تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیاں ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ بی بی سی دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے بی بی سی کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ہماری مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کا ایک بڑا خوبصورت، بڑا پیارا اور بڑا سلیقہ مند لہجہ ہے، اور اس لہجے کی بڑی تہذیبی سرفرازی کے ساتھ جو حفاظت کر رہے ہیں وہ ہمارے محترم غوث خامخواہ صاحب، جو اس وقت 80 سے زیادہ عمر جن کی ہو چکی ہے، لیکن ان کی زندہ دلی میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے ہماری طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کو اپنا خون جگر دیا ہے، اور وہ شاعری زندہ و پائندہ ہوئی ہے۔ جناب خامخواہ حیدرآبادی سے التماس ہے کہ تشریف لائے۔ جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں، خدا کے بندے ملے ہیں جہاں بھی آپس میں کلام کرنے سے پہلے۔ ماشاءاللہ، آج زندگی میں پہلی بار اتنے اچھے سامعین دیکھ رہا ہوں میں، اور یہ بات میں ہر مشاعرے میں کہتا ہوں۔ محترم سامعین، شنکر جی کے اس فقید المثال مشاعرے میں پہلی بار ہی نہیں بلکہ شاید آخری بار ہی شریک ہوا ہوں، اس لیے کہ زندگی کی گاڑی اتار پر ہے اور بریک فیل ہے۔ کوشش کروں گا آپ کی دل بہلائی کر سکوں، اگر نہیں کر سکا تو آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے، یا میں آپ نہیں ہنسے تو میں آپ اکیلا آپ کا کیا بگاڑ لوں گا۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں، چند منتخب اشعار پیش خدمت ہے۔ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، مگر خوشیوں سے منہ کو موڑ لینا بھی حماقت ہے۔ ظرافت خامخواہ فن ہی نہیں ہے، ایک سعادت ہے، ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے۔ ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے۔ عرض کیا تھا کہ نہ تو میں ہمدم ہوں اور نہ آپ کا ہمراز ہوں، میں تو بس ہنسنے ہنسانے کا نیا انداز ہوں۔ شاعری میری میرے تارے نفس کی ہے صدا، شاعری میری تارے نفس کی ہے صدا، وقت کے ہاتھوں میں ویسے ایک شکستہ ساز ہوں، وقت کے ہاتھوں میں ویسے ایک شکستہ ساز ہوں۔ آسمانوں پر ظرافت کے پہنچنا ہے ابھی، نہ تو شاہی طنز کا ہوں نہ مزاح کا باز ہوں، اور ناز بس اتنا ہے اپنی قوت پرواز پر، اپنے بالوں پر کے بل پر مائل پرواز ہوں۔ اور مکتا ہے بے توجہی سے سن کر خامخواہ پچھتائیں گے، بے توجہی سے سن کر خامخواہ پچھتائیں گے، غور سے سنیے مجھے، میں آپ کی آواز ہوں۔ جزاک اللہ بہت۔ بجھتی شمع لے کر شب کی سیاہی ڈھانپنے نکلا ہوں، اور اپنے حصے کی خوشیاں بھی سب میں بانٹنے نکلا ہوں۔ خامخواہ فرہاد نہیں میں، لیکن وہ دیوانہ ہوں،
کچھ کاغذ کے تیشے لے کر پتھر کاٹنے نکلا ہوں. کچھ کاغذ کے تیشے لے کر پتھر کاٹنے نکلا ہوں. جی ہاں، شکریہ. تھوڑے سے سنجیدہ 2-3 ایک اشعار سن لیجئے، پھر میں اپنی اوقات پر آ جاؤں گا. ملاحظہ فرمائیے، انتظار پر آپ نے کئی اشعار سنے ہوں گے، ہمارا انتظار ملاحظہ فرمائیے. اگرچہ دل پہ گراں انتظار گزرے گا، اگرچہ دل پہ گراں انتظار گزرے گا، میرے مزاج پہ ہر لمحہ بار گزرے گا. نہ پوچھ مجھ سے تیرے انتظار کی لذت، تو آ گیا تو مجھے ناگوار گزرے گا. نہ پوچھ مجھ سے تیرے انتظار کی لذت، تو آ گیا تو مجھے ناگوار گزرے گا. اور اسی قبیل کا ایک اور شعر ہے، ذرا بالکل عجیب سی بات ہے کہ روانی کے قرینے آ رہے ہیں، روانی کے قرینے آ رہے ہیں، کنارے پر سفینے آ رہے ہیں. اور میری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں ہیں، تصور کو پسینے آ رہے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. میری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں ہیں، بہت تصور کو پسینے آ رہے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. میں سنجیدہ ادب کی اہمیت تسلیم کرتا ہوں، بزرگوں اور استادوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں. فقط مصروف ذہنوں کی تھکاوٹ دور کرنے کو میں ان میں خواہ مخواہ کچھ خیر تقسیم کرتا ہوں. دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں. موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں، موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں. زلف دراز مانگ کے لائے تھے 4 بال، 2 آرزو میں جھڑ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں جھڑ گئے جو انتظار میں. اب دیکھیے ہمارا عاشقی کا معاملہ ہے. میں دیکھتا ہوں گھر پر تم روز آ رہی ہو، میں دیکھتا ہوں گھر پر تم روز آ رہی ہو، کیوں میرے صبر کو تم یوں آزما رہی ہو. رک رک کے اس طرح جو دکھڑا سنا رہی ہو، یہ حال دل ہے یا تم املا لکھا رہی ہو. واہ 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 واہ، کیا کہنے. یہ حال دل ہے. عرض کیا تھا، کہاں ان سے رہو گی کب تلک خوابوں میں ترساتی، کہاں ان سے رہو گی کب تلک خوابوں میں ترساتی. نہیں ہے پیار گر مجھ سے تو کہہ دو کیوں ہو ٹرخاتی. یہ سن کے مجھ سے وہ کہنے لگی شرماتی شرماتی، نہ ہوتا پیار تو میں آپ کے خوابوں میں کیوں آتی. دیکھیے صدائیں میری گھنٹیاں بن گئی ہیں، صدائیں میری گھنٹیاں بن گئی ہے، گریبان کی دھجیاں بن گئی ہیں. اور مسلسل جو تم آنے جانے لگی ہو، خیالوں میں پگڈنڈیاں بن گئی ہیں، خیالوں میں چھوٹے چھوٹے ہیں. اب تھوڑے سے مشورے سن لیجئے. باہمی امداد کا جذبہ جو تابندہ رہے، باہمی امداد کا جذبہ جو تابندہ رہے، ہر سخی کے ساتھ حاجت مند بھی زندہ رہے. ہے نا. اب شعر سنیے. خودکشی خستوں میں کرنا ہو تو گٹکا کھائیے. بھئی مشورہ ہے. خودکشی خستوں میں کرنا ہو تو گٹکا کھائیے تاکہ ایک بیچارہ مانک چند بھی زندہ رہے. شکریہ. خودکشی خستوں میں کرنا ہو تو گٹکا کھائیے تاکہ ایک بیچارہ مانک چند بھی زندہ رہے. اب خود لوگ خرچ کیسا مانگتے، تھوڑے پیسے دیتے کیا؟ ایسا نہیں. خرچ بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ خرچ دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے. عمل کر کے دیکھ لو، پیسے بچ گئے تو میرے کو دے دینا. خرچ بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ خرچ دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے.
اور آخری شعر میں مصرع اٹھائیے، میں بھی ایک دن خرچ لوٹا دوں گا سب کا خامخواہ، لینے والا میرے دینے تک اگر بہت اچھے خامخواہ صاحب، کیا